بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ رانا شمیم نے پورا کا پورا بیان حلفی واپس لے لیا ہے، اب جوڑ توڑ کے ذریعے نہیں، ایک ایک لفظ انہوں نے واپس لیا ہے۔ ادھر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب سے متعلق، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج سے متعلق جو کچھ انہوں نے بولا ابھی، لیکن ابھی بہت سی چیزیں ڈگ آؤٹ ہونا باقی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ہی ڈگ آؤٹ کرنی، تاکہ اگر مستقبل میں کسی قسم کا عدلیہ پہ کوئی حملہ ہونا ہے نا تو وہ بھی نہ ہو۔ جس کا پلان بنایا ہوا مسلم لیگ نون نے مکمل طور پر، جس کا ایک ٹیزر آج سے 20 روز پہلے انصاف کے ترازو کی شکل میں، اور میرے سلسلے میں فیصلے کچھ اور ہیں، عمران خان کے سلسلے میں فیصلے کچھ اور ہیں، یہ کیا ہے؟ اسی طرح جس میں کہا جاتا تھا کہ بینچ فکسنگ کے ساتھ میچ فکسنگ کے ساتھ بینچ فکسنگ بھی ہو رہی ہے، اگر ان تمام چیزوں کو ملائن کرنے سے باز رہنا تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ابھی بہت سی چیزیں ڈگ آؤٹ کرنی۔ یہ ایسے معافی نامہ نہیں ہونا، فیصلہ جو ہوگا تو ہوگا، لیکن آگے کی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے ایک اور صحافی نے عمران خان صاحب کو کلین چٹ دی ہے جی، وہ صحافی جن سے متعلق ہم اپنا سینئر اور ہم اپنے آپ کو لکی سمجھتے ہیں کہ ان صاحب جیسے لوگ ہمارے سینئر اور ہم نے ان سے سیکھا ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کے راستوں سے متعلق بتا دیا کہ جی تمام واپسی کا سفر عمران خان صاحب کا شروع ہوگا، کن ایویڈنس کی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں، اور بڑے دھیمے مزاج کے صحافی، لیکن بات انہوں نے بڑی کی ہے، وہ بتانا ہے۔ تیسرا ٹیلی تھون بھی 1 مہینے میں جی، لو جی 15 16 17 ارب کر لے، اس سے متعلق کور کمیٹی کا اجلاس جو اس وقت ہو رہا بنی گالا کے اندر، اس سے متعلق کافی چیزیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، امپورٹنٹ چیزیں۔ رانا شمیم نے جی پورا بیان حلفی واپس لیا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج کا نام لیا تھا انہوں نے کہا تھا میں نے جھوٹ بولا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جسٹس ثاقب نثار سے متعلق جو میں نے بات کی تھی کہ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج سے بات ہوئی تھی جس میں مریم اور نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھنا تھا، ان کے کیسز نہ سننا تھا، انہوں نے کہا سب کا سب میں نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ انہوں نے جو اپنی سٹیٹمنٹ جو پراپر وے میں معافی نامہ انہوں نے جو دیا ہے نا، اس معافی نامے میں 4 دفعہ انہوں نے لفظ اپولوجی استعمال کیا ہے، اور اس میں انہوں نے 2 دفعہ انکنڈیشنل غیر مشروط طریقے سے کہا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ 2 دفعہ انہوں نے لفظ ریگریٹ کا کہا ہے کہ مجھے بہت دکھ ہے، بہت صدمہ ہے، مجھے ریئلی افسوس ہے کہ میں نے یہ بیان حلفی کیوں جمع کرایا۔ گریو مسٹیک کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ اس سے زیادہ کوئی غلطی بڑی نہیں ہو سکتی جو میں نے کی ہے، میں اپنے آپ کو مکمل طور پر عدالت کے آگے سرنڈر کرتا ہوں، عدالت مجھے معاف کر دے، میری ذہنی حالت صحیح نہیں تھی، میرے پر دباؤ تھا، میرے پہ پریشر تھا، 1 سال کے اندر میرے گھر میں فوتگیاں اتنی ہوئی تھی کہ مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ عدالت نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو 19 تاریخ کو کرے گی، جو بھی ایکشن لینا عدالت کرے گی، مگر بہت سی چیزیں ہیں جو اس ہاتھ عدالت کر سکتی ہے۔ میری ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے کہ وہ اس کو ٹیسٹ کیس ایسا بنا دیں کہ تمام وہ افراد، چاہے کوئی سیاستدان ہو یا کوئی اینکر ہو یا کوئی صحافی ہو، اس کے لیے نشان عبرت بن جائے، کیونکہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ چیف جسٹس رانا شمیم صاحب نے ایک بیان دیا اور وہ بیان دینے کے بعد اس کی معافی مانگ لی، اس کے پیچھے بہت بڑی دھماکے دار سازش ہے جو ساری رچی گئی ہے۔ بتاتا ہوں کیا ہے وہ ساری چیزیں ذرا سن لیں کہ کون کون سے لوگ اگر چاہیں تو، اور انشاءاللہ ہوگا ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اب مستقبل کا بھی تو راستہ روکنا ہے نا۔ اچھا جی، ابھی ایکشن جو ہوگا 19 ستمبر کو اس اپولوجی کے اوپر، اس معافی نامے کے اوپر اور اس بیان حلفی کو واپس لینے کے حوالے سے، لیکن یہ موقع ہے کہ عدلیہ کے خلاف اس سازش کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ مزہ تب ہے جب عدلیہ یہ جانے، نادر موقع ہے جی۔ کون گھیر کے رانا شمیم صاحب کو لندن ایون فیلڈ لے کے آیا تھا؟ کون؟ کس لالچ کی بنا پر؟ بیٹے کو ان کے مسلم لیگ نون کا عہدہ دینا ہے یا MNA بنانا ہے؟ کیا مستقبل کا اٹارنی جنرل بنانا ہے؟ تھوڑا سا ہمیں بھی پتہ چل جائے نا، کیا لالچ تھا، کون سا پیسہ، کہاں، کیا چیزیں یہ عدالت کر سکتی ہے کہ ایون فیلڈ رانا شمیم کو اس بیان حلفی کو دینے کے لیے، جو انہوں نے بتایا کہ گلگت بلتستان میں میرے گھر چھٹیوں پہ آئے ہوئے تھے، ساری کہانی جو گھڑی ثاقب نثار کے حوالے سے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے، یہ کوئی چھوٹی کہانی ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایسے رگڑ دینا کہ یہ بندہ بکا ہوا ہے، سر یہ ہے جب آپ کا وقت،
یہ لیا جا سکتا ہے۔ کون گھیر کے لایا؟ کس کے کہنے پر حسن نواز کے دفتر میں روٹری پبلک کا ریپرزنٹیٹو ایک عدد گورا، اس نے یہ سٹامپ پیپر پر بیان حلفی سائن کروایا اور لکھوایا؟ اس کے مندرجات اور کانٹینٹ کس نے دیا؟ صرف طبیعت خراب ہو جانا، ایک سال میں میرے گھر میں 4 ہلاکتیں ہو جانا، فوتگیاں ہو جانا، اس کی بنا پر یہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا یہ سب۔ یہ وہ ذہنی دباؤ نہیں ہوتا، یہ کچھ اور دباؤ ہے۔ عدالت سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس دباؤ کی طرف جائیں، کیونکہ مستقبل ہم پلیز، بہت ہو گئے الزام کسی کی بھی طرف سے ہمارے اداروں کے اوپر، اس کو ختم ہونا چاہیے جی۔ اچھا جی، وہ کس نے کروایا؟ کس کے کہنے پر جی؟ آ جاؤ میں مین پوائنٹس کے اوپر، کہ واٹس ایپ کے ذریعے دی نیشن کے جنگ جیو کے انصار عباسی صاحب کو یہ سٹوری دی گئی، کس نے واٹس ایپ کیا؟ یہاں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ عدالت چاہے تو پہنچ سکتی ہے۔ انصار عباسی کو جھوٹے بیان حلفی کی خبر کس نے دی؟ پھر اس خبر کو چلوایا کس نے؟ جنگ جیو نے مکمل ٹرائل کس طرح کر دیا؟ عدالت چاہے تو یہ کر سکتی ہے۔ عدالت چاہے تو یہ کر سکتی ہے کہ مریم بی بی نے کس طرح پریس کانفرنس کر کے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے چیف جسٹس کو ملائن کیا۔ پوری فلم پلان کہاں ہوا تھا جس کی بنا پر رانا شمیم صاحب نے اس طرح کا ایویڈنس دے کے مریم بی بی کو باقاعدہ طور پر آگاہ کیا، پھر مریم بی بی کو باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے اور ہائی لائٹ کر کے اعتبار ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ رانا شمیم والا ایفیڈیوٹ کوئی چھوٹا نہیں تھا سر، ہسٹری یاد کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح عدلیہ کے اوپر سے اعتبار ہٹایا گیا جی۔ مریم بی بی شکنجے میں آئیں جی، ان سے پوچھا جائے، بولو جی بی بی کیا ہوا تھا؟ یا آپ کے فیملی کا ایون فیلڈ، آپ کے بھائی کا دفتر، ادھر ہی ایفیڈیوٹ، ہمارے چیف جسٹس کے اوپر الزام، میرے جج سینئر ترین اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج پر الزام۔ آپ کیا بنانا چاہ رہی ہیں پاکستان کو؟ کر کیا رہی ہیں؟ دس از کال توہین عدالت، دس از کال توہین عدالت۔ اچھا، تو یہاں تک جا سکتا ہے۔ عدالت چاہ سکتی ہے کہ ہمارے خلاف، عدلیہ کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، جب ہونے جا رہی ہے، آج اس کا راستہ روکا جائے۔ 19 ستمبر کو اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے، اور امید تو بڑی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ادھر تک ضرور جائے گی تاکہ مستقبل میں لوگ محتاط رہیں۔ اور سافٹ ویئر اچھا رانا شمیم صاحب کا اپڈیٹ کیا ہے، عدلیہ نے اپنے، ان کے ادارے نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سافٹ ویئر مکمل طور پر سب کا اپڈیٹ ہو تو بہت بہتر ہے۔ اچھا، مجھ سے غلطی ہوئی، پہلے جج کا نام دینے پر معافی مانگی ہے، مکمل معافی مانگی ہے۔ اب مریم نواز کی کمپین اس وقت ہی گلے پڑ گئی، اور آنے والی جو کمپین ہے وہ بھی ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ سارا بیانیہ ان کا زبردست ہو گیا، جو عدلیہ پہ الزام لگاتی رہی، مکاری اور جھوٹ کی بنیاد پر تھی، سب چیزیں انہوں نے پلانڈ کی تھی۔ کبھی ویڈیوز بنواتی ہے، کبھی ایفیڈیوٹ بنواتی ہے، یہ ان کے خلاف بہت بڑی چارج شیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بچے کی بات، کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، نون لیگ کے کسی حلقے میں کوئی بات نہیں ہو رہی، سن ہے، سانپ سونگ گیا ہوا، سانپ سونگ گیا کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، ہم کیا چاہ رہے تھے اور یہ کیا ہو گیا۔ اچھا جی، آئندہ جو مسلم لیگ نون نے اینٹی جوڈیشری مہم جو چلانی ہے، جس کا بھی 15 دن پہلے آغاز میاں نواز شریف صاحب نے کر دیا تھا کہ عمران خان کے لیے انصاف کچھ اور ہے، میرے لیے کچھ اور ہے، کہاں تھے وہ جج؟ تو میرا خیال ہے وہ تمام کے تمام ان کے گلے پڑ گئے، اور مستقبل میں بھی گلے پڑے رہیں گے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو نشان عبرت بنا دے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک نہایت اہم ترین پیش رفت ہے، یہ بیان حلفی کا واپس لینا۔ اب آ جاؤں ذرا ایک دو اور خبریں، اور وہ خبریں ہیں مظہر عباسی صاحب کے سلسلے میں جی۔ مظہر عباس جی سینئر صحافی ہیں، اور دھیمے مزاج کے صحافی ہیں، اور ہمارے بڑے ہیں، اور سینئر، ہم ان کو سینئر اپنا مانتے۔ بات وہی کرتے ہیں جو ان تک پہنچے، اور ہوائی باتیں نہیں کرتے، سرسری باتیں نہیں کرتے۔ نجم سیٹھی جیسے نہیں ہیں جی، اور بڑے صحافی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا صبح صبح، اور اس ٹویٹ کو ذرا سن لیں اور پھر ہم اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں کہ مظہر صاحب آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کی باتوں کا مطلب۔ کہ مظہر عباسی، آپ نے سب کا نام سنا ہے، انہیں کہ عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، ڈیل آلموسٹ فائنل ہو چکی ہے۔ if nothing dramatic happen in the next few weeks، اگر کوئی بہت زیادہ ڈرامائی چیز نہ آئے، ہر چیز فائنل ہو چکی ہے، عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہے، الیکشن نیکسٹ ایئر ہے، اگلے سال ہیں، نیو گورنمنٹ ول ٹیک آل امپورٹنٹ ڈیسیژن، نئی گورنمنٹ ہی تمام بڑے فیصلے لے گی،
آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیو گورنمنٹ نو مور اینٹی نیوٹرل. اب پی ٹی آئی کی طرف سے اینٹی نیوٹرل کوئی بیانیہ نہیں آئے گا, اینٹی یو ایس نیریٹو کوئی نہیں آئے گا. پی ڈی ایم گورنمنٹ ٹو ویک ٹو ریزسٹ. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ریزسٹ کرنے میں اس ساری سچویشن کو بہت کمزور ہے. سوال آخر میں چھوڑا ہے, کین پی ایم ریورس دا موو؟ کیا شہباز شریف صاحب اس موو کو ریورس کر سکتے ہیں؟ تو مظہر عباسی جیسے بندے کو میں اب کہتا ہوں اتھینٹک کہ ان کو یہ خبریں پہنچ چکی ہیں, وہ ملاقاتوں اور اس کے حوالے سے اب میں اس کو کنفرم کرتا ہوں کہ جی یہ ملاقاتیں, ان ملاقاتوں کا ثمر ملنا شروع ہو گیا. تو وہ جو نیگوسیشن والا مرحلہ ہے, میں نے کہا کوئی بڑی چیز, کوئی ڈرامٹک ہیپن نہ ہو جائے. وہ ڈرامٹک ہیپن میں آپ کو ہمیشہ سے بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب ورسز عمران خان صاحب ہیں. ان کا مقابلہ اپنے آپ سے ہی ہے, کسی 13 جماعتوں سے نہیں. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اور آج باقاعدہ طور پر کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے جی بنی گالہ میں. اہم فیصلے جی, اور بلکہ اہم فیصلے فائنل مرحلے کے حوالے سے, اور جو ابھی پیش رفت جو ہوئی ہے اس طریقے سے اہم پیش رفت پر احتیاط سے بات کرنی ہے, اعتماد میں لینا ہے کور کمیٹی کے لوگوں کو, اور اعتماد سازی ہوگی اس اہم ترین پیش رفت پہ. اور ہم نے دیکھا بھی اس جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں اس پیش رفت کے باقاعدہ ٹون میں بہت فرق ہے. عمران خان صاحب کے بہت فرق ہے, ان کے چہرے میں اطمینان بہت زیادہ ہے, پیشنس بہت زیادہ ہے, یعنی ان کو بہت تسلی و تشفی بھی نظر آ رہی ہے. تو آج کور کمیٹی کو اس فائنل مرحلے کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اپڈیٹ کرنا ہے. 4 سدہ کا جلسہ ہے جی, حقیقی آزادی سے متعلق وہ کل رات کو ہی میسج دے چکے ہیں کہ یہ سب کرنا ہے. دیگر بھی کچھ عام خبریں ٹیلی تھون اور دوسری چیزوں سے متعلق وہ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ اپڈیٹ تھی فیڈ بیک سے متعلق, ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.